بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری گرہن کی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم آپ کو دونوں گرہنوں یعنی سورج گرہن جو کہ 2 سے 3 جولائی کی درمیانی رات کو لگ رہا ہے، اور بہت سارے ملکوں میں وہ 2 کو یعنی 2 کی رات کے آخری پہر میں، اور بہت سارے ملکوں میں وہ جو ہے وہ 3 جولائی کو ہونے جا رہا ہے۔ اس کا پیک ٹائم یقیناً 3 جولائی کو ہوگا، اور دوسرا گرہن جو کہ ہونے جا رہا ہے 16 اور 17 جولائی کی درمیانی رات کو، اس کا بھی جو پیک ٹائم ہوگا وہ پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم یعنی رات کو 17 جولائی یعنی 16 جولائی کے بعد جیسے ہی 17 جولائی شروع ہوگی تو 12:22 یعنی 00:22 کے اوپر جو ہے وہ اس کا پیک ٹائم ہوگا، اس لیے ہم اس کو بھی 17 میں گنتے ہیں۔ اور یہ جو گرہن 2 جولائی کی رات کو 2:19 پہ ہوگا، اس کا بھی جو پیک ٹائم ہے وہ بھی 3 جولائی میں ہوگا، تو اس لیے اس کا اختتام بھی 3 جولائی میں ہوگا، اس لیے ہم اس کو بھی 3 جولائی میں گنتے ہیں۔ 2 گرہن ہیں، یہ دونوں گرہن جو ہیں یہ 12 مختلف زوڈک سائنز کے اوپر 12 مختلف اثرات ڈال رہے ہیں۔ پہلے ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم اپنی جو منتھلی پریڈکشنز ہیں اس میں اس گرہن کی معلومات کو بھی شامل کریں، یعنی گرہن کے صدقات، گرہن کی چیزیں، لیکن پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس میں ان ساری چیزوں کو ڈالنے کی بجائے ایک پراپر گرہن کی یعنی دونوں گرہنوں کی جو کہ آپ کے لیے ایکولی فائدہ مند ہوگی، یہ 3 جولائی کے گرہن کے لیے بھی اور 17 جولائی کے گرہن کے لیے بھی، تمام انفارمیشن، تمام صدقات، سارا کچھ ہم آپ کو بتا دیں۔ تو اس کے لیے ناظرین یہ جو گرہن ہے، خاص طور پہ یہ جو سورج گرہن ہے، یہ ارجنٹائن اور چلی میں تو نظر آئے گا، لیکن پاکستان میں چونکہ اس وقت رات ہوگی تو سورج گرہن کے اثرات نظر نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو گرینوچ کا ٹائم زون بتا دیتا ہوں۔ گرینوچ کے مطابق گرینوچ مین ٹائم کے مطابق آپ اپنا ٹائم زون نکال لیں، یعنی پاکستان اگر ہوگا تو +5 پہ ہوگا، یعنی گرینوچ ٹائم سے 5 گھنٹے آگے انڈیا 5:30 پہ ہوگا۔ اسی طرح اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو چیک کر لیں۔ گرینوچ ٹائم کے مطابق یہ جو گرہن ہے یہ 6:43 یو کے میں یہ لگے گا، 6:44 6:43 اور کچھ سیکنڈ کچھ ثانیے، مطلب چونکہ یہ جو ثانیوں کی سیکنڈوں کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں یہ فرق بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم صرف اور صرف آپ کو گھنٹے اور منٹ بتائیں گے، اینڈ پریسائزلی اس کو منٹوں میں دیکھ لیجئے گا، یعنی یہ مت سمجھیے گا کہ اب یہ اتنے سیکنڈ ہو گئے ہیں تو ختم ہو گیا، لیکن جیسے ہی منٹ کراس ہوگا تو ہی وہ اس کے اثرات مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم ہوں گے۔ یہ گرہن جو ہے 16 اور 17 جولائی کا اور 2 جولائی کا، یہ 2 علیحدہ علیحدہ گرہن ہیں۔ پہلا گرہن یعنی 3 جولائی کا سورج گرہن ہے، اور 16 اور 17 جولائی کا چاند گرہن ہے۔ اور یہ جو جی ایم ٹی گرینوچ ٹائم کے مطابق یہ گرہنوں کے میں نے ٹائمز بھی بتا دیے ہیں آپ کو، اس کے اثرات بھی بتا دیے ہیں۔ گرہن ہوتا کیا ہے؟ ایک انرجی سسٹم، ایک انرجی فلو دنیا میں چل رہا ہے، اس سے روشنی گزر رہی ہے، جیسے یہ تاروں سے روشنی گزر رہی ہے اور یہ لائٹس جل رہی ہیں، تو جیسے ہی کہیں سپارک ہوگا تو یہ لائٹیں بھی فلکچویٹ کریں گی، چاہے سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے اندھیرا ہوگا۔ جب یہ گرہن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو اوور آل گلوبل انرجی سسٹم ہے یا یونیورسل انرجی سسٹم ہے، اس میں فلکچویشن آتی ہے، ایک سپارک آتا ہے، ایک خاص فلو سے جو توانائی کی لہریں زمین پہ پڑ رہی ہوتی ہیں اور ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں فلکچویشن آتی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ اثرات آتے ہیں، کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں۔ جیسے کمپیوٹر پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی فائر وال چاہے تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی وائرس اس کے اوپر اٹیک کر لے، اس لیے اس کی پریونشن ضروری ہوتی ہیں، اس لیے ہم گرہنوں کے لیے صدقات
اور سب سے بڑی اہم ترین چیز جس کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، نماز کسوف سورج گرہن میں، نماز خسوف چاند گرہن میں، یہ لازمی پڑھیے گا، کیونکہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے سرکار کی کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں، جو فرما دیتے ہیں وہی حق ہے، وہی ہوتا ہے اور وہی سب کچھ ہے۔ اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں ظاہری طور پہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح چیزیں نہیں بتائیں، جیسے کہ سورہ شعراء میں آیت ہے کہ یہ شاعری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیبا نہیں ہے، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی۔ لیکن اس کے باوجود سیرت نبوی میں کچھ الفاظ، کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جو سرکار سے منسوب ہیں، کچھ شعری انداز ہے یا کچھ ہے، تو سرکار کی زبان اطہر سے، کیونکہ وہ عرب کا چلن تھا، عرب جب بات کرتے تھے تو ان کے مسجع اور مکفہ جو ہے وہ کافیہ ردیف والی گفتگو کرتے تھے، ان کی عربی بہت ادبی ہوا کرتی تھی، یہ لٹریری لوگ ہوتے تھے، اسی لیے سبا معلقات خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ واضح اس کے بارے میں حکم نہیں دیا، لیکن خود کر کے دکھایا۔ اب دیکھنے والوں کو دیکھنا ہوگا، جیسے کہا گیا کہ سرکار کی اسوہ حسنہ میں بہترین نمونہ ہے، تو اگر سرکار نے چاند گرہن اور سورج گرہن میں نماز پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں جس کو روکنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، توپ کاپی میوزیم انقرہ میں پڑی ہوئی ہے، اس میں سرخ عقیق لگا ہوا ہے، سرخ عقیق چکور کٹ میں ہے، اس کی خاص شیپ ہے، ہم وہ انگوٹھی بناتے بھی ہیں، اگر کسی کو مطلب چاہیے ہوتی ہے تو ہم وہ آرڈر پہ اسی کی ریپلیکا وغیرہ بناتے بھی ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہو تو خیر وہ ایک بات کی بات ہے، ہم یہاں پہ کوئی پروموشن کرنے نہیں بیٹھے، ہم صرف گرہن کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ انگوٹھی جو ہے وہ 60 کا وہ انگوٹھی گرہنوں کے اثرات کا سب سے بڑا توڑ ہے، اس کا اندر سرخ عقیق ہے اور 8 کونے ہیں۔ زحل کا توڑ جتنے بھی اس علم سے آگاہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ زحل 8 اور سرخ وہ زحل کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور کیسے اس کی طاقت کو جو ہے اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے، کیا ہے۔ وہ انگوٹھی بہت ہی اہم انگوٹھی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کر لیتے ہیں سارے سٹارز کی علیحدہ علیحدہ، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ جنرل ذائچہ بتانے کی بجائے میں چاہ رہا ہوں کہ 12 سٹار کو علیحدہ علیحدہ جو ان کے صدقات ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایریز کی۔ ایریز کے لیے یہ دونوں گرہن یعنی 3 جولائی اور 17 جولائی، یہ دونوں گرہن جو ہیں منفی سوچ، منفی رجحانات، خاندانی مسائل اور کوئی اسیب جادو ٹونا جیسی سچویشنز کو پرووک کر رہے ہیں، اور ایسی صورت میں فیملی افیئر ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ فیملی میں آپس میں بہن بھائیوں میں کوئی تنازعات، کوئی شراکتی وراثتی زمین کی تقسیم میں تنازعات، کوئی پیسوں کے معاملات میں تنازعات، یا فیملی کے اندر یعنی میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی کے چانسز آ سکتے ہیں۔ منفی کے ساتھ ساتھ یہ ایک کچھ پازیٹیو رجحان بھی لے کے آئے گا، خاص طور پہ یہ 3 جولائی والا۔ اب یہ 3 جولائی اور 17 جولائی کو میں دونوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد، ہم چاہتے تو ہم 2 علیحدہ علیحدہ ویڈیوز بنا سکتے تھے، ہم 2 علیحدہ علیحدہ کر سکتے تھے، لیکن اس کو اکٹھا کرنے کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ گرہن 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک اس کے اثرات رہتے ہیں، یعنی جو 3 جولائی کا گرہن ہے اس کے اثرات تھوڑے تھوڑے، بہت تھوڑی مقدار میں 15 دن پہلے سے شروع ہو چکے ہیں اور اب یہ پیک پہ ہوں گے، اور پھر 3 جولائی کے بعد یہ فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو 17 جولائی کے گرہن ہے اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے، یعنی ایک کم ہو رہے ہوں گے، ایک زیادہ ہو رہے ہوں گے۔ تو بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ شیک ہینڈ کی سی سچویشن ہوگی، تو یہ جو شیک ہینڈ کا ٹائم ہے یعنی 3 جولائی سے لے کے 17 جولائی کا یہ جو درمیان کے 15 دن ہے، یہ بڑے اہم ہیں۔
یہ گرہن سے بھی زیادہ اہم ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ درمیان کے 15 دن بہت اہم ترین ہے۔ یہ جو اثرات جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ان 15 دن میں زیادہ آ سکتے ہیں، یعنی گرہن کے 15 دن بعد اور 15 دن پہلے یہ اس کے اثرات رہتے ہیں، اور درمیان میں چونکہ کنجکشنز بن رہی ہوں گی، درمیان میں شیک ہینڈ سچویشن بن رہی ہوگی، تو اس صورت میں یہ دباؤ بڑھ جائے گا۔ اور اگر ایسی صورت میں دونوں گرہن ایک ہی طرح کا امپیکٹ کر رہے ہوں، یعنی دونوں گرہنوں کے اثرات آپ کی سوچ کو نیگیٹو کر رہے ہیں، حسد کے اشارے ہیں، اس کے جذباتیت کے اشارے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں الجھنے کے چانسز ہیں۔ سو صدقہ بہت ضروری ہے، نماز کسوف بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جو ایریز کے لیے ہوں گی، لیکن میں پہلے بتا دوں کہ پازیٹیو اثرات اس میں کیا ہوں گے، کہ جن لوگوں کے پہلے سے بزنس کے حوالے سے یہ گرہن دونوں ہی اچھے ہیں، فائنینشیل سچویشنز کے حوالے سے یہ دونوں گرہن ہی اچھے ہیں۔ اچھے اس صورت میں کہ جو کام آپ پہلے سے کر رہے ہیں وہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں۔ نئے کام شروع کرنے کے لیے یہ وقت بہتر نہیں ہوگا، اگر آپ بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ وقت بہتر نہیں ہوگا۔ صدقہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ان دونوں گرہنوں کا صدقہ یلو کپڑا جو ہے یعنی زرد رنگ کا، اور کوشش کریں کہ ڈارک یلو کوئی کپڑا یا کوئی شرٹ کچھ بھی کسی کو پہننے کے لیے لے دیں، یا کوئی رومال لے دیں، کچھ لے دیں، کیونکہ یہ گرہن جو دونوں بن رہے ہیں یہ کینسر میں بن رہے ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ ایموشنز پہ زیادہ ہو رہے ہیں، تو ایموشنز کے لیے جو صدقہ ہوتا ہے وہ پہننے والی چیزوں میں زیادہ امپیکٹ کرتا ہے رادر دین کے کھانے والی چیزوں کا۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ایریز جو ہیں وہ زرد رنگ کا ڈارک یلو کلر کا کوئی کپڑا صدقے میں دے دیں، اور کوشش کریں کہ یلو روز یا جسے ہم کہتے ہیں گیندے کے اورنج کلر کے پھول، میری گولڈ کے فلاورز، وہ اپنے گارڈنز میں لگا لیں، انشاءاللہ ان کو سودنگ امپیکٹ آئیں گے۔ اگر ہو سکے تو گولڈن ٹوپیز اس مہینے میں، خاص طور پہ یہ جولائی میں چونکہ 2 گرہن ہیں تو اس مہینے میں کم از کم گولڈن ٹوپیز ویئر کر لیں، کافی بہتر ہوگا۔ اور جو اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پانی پئیں آنکھیں بند کریں، دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ کہیں اور پانی پئیں، تاکہ وہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آ رہی ہے وہ ساتھ ساتھ دھلتی جائے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ٹورس میں بھی یہ دونوں گرہن یعنی سولر ایکلپس ہیں، تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ گرہن، سورج گرہن کے علیحدہ امپیکٹ ہیں، چاند گرہن کے علیحدہ امپیکٹ ہیں، دونوں کی ڈیٹے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن دونوں کا امپیکٹ کچھ اگر دونوں کسی میں ہم جو ہے نا اس ذائچے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو سملر امپیکٹ ہیں اس کے اوپر ہم ذرا فوکس زیادہ کر لیں۔ تو یہ دونوں گرہن جو ہیں یہ حسد، نظر اور کسی حد تک جادو کے معاملات کو الجھا رہے ہیں، اور محبت کے معاملات خاص الخاص طور پہ ٹورس میں جو ہے وہ ڈاؤن جانے کے چانسز ہیں، خاندانی مسائل ہونے کے چانسز ہیں، فیملی افیئرز الجھنے کے چانسز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروباری معاملات بھی بہت زیادہ الجھنے کے چانسز ہیں۔ قرضہ لینا یا قرضہ دینا، دونوں صورتوں میں ان گرہن کے دنوں میں خاص طور پہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، مالی معاملات میں خرابی ہو سکتی ہے، اور کہیں نہ کہیں صدمات کا خطرہ بھی موجود ہے۔ جب یہ صدمات جسے ہم کہتے ہیں وہ کسی کے بچھڑ جانے کا غم ہوتا ہے، کسی فیملی کے کسی یا کوئی حادثہ وغیرہ، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اور بس ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ اس نیگیٹو ٹائم سے جو ہے وہ پناہ میں دے گا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان میں گھڑیاں مقرر کر دیں، کچھ اچھی کچھ بری، اور پھر ایسے ہی ایک جگہ آتا ہے کہ آسمان کی بری گھڑی نے ان کو آ پکڑا، تو وہ کوئی ایسا اگر ٹائم ہو تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر آسمان سے آگ برس رہی ہے اور برسانے والا خود اللہ ہے تو کس سے مانگیں گے کہ اس کو روک دیں؟ ظاہری بات ہے اللہ ہی سے کہیں گے کہ اللہ تو مالک ہے، ہم پہ مہربانی کرار، ہمارے گناہوں کی، ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، ہماری زندگی کو محفوظ رکھ، ہم اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سو اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنی چیزوں کو فوکس کریں، اور اپنے کام کی طرف یعنی اپنے بزنس کی طرف الجھاؤ کی بجائے
اپنے جو کام چل رہے ہیں ان کو فوکس کر لیں. محبت کے معاملات شدید ترین الجھ رہے ہیں, رکابت کے چانس ہیں, بریک اپس کے چانس ہیں, ملٹیپل ریلیشنز کے چانس ہیں, کافی قسم کا دباؤ بن رہا ہے. تو صدقہ اس جو ہے مہینے کا یعنی دونوں گرہنوں کے لیے جو صدقہ بنے گا وہ سبز رنگ کا بنے گا. سبز رنگ کا صدقہ ضرور دے دیں, کپڑا کوئی دے دیں, کچھ بھی دے دیں. کھانے والی چیزوں میں بھی اگر کوئی سبز رنگ کا کوئی چیز دے سکتے ہیں تو ضرور دے دیں. اگر کھانے والی چیز میں دینا چاہتے ہوں تو کوشش کریں تھوڑا سا اگر زیادہ دے سکتے ہوں تو زیادہ دے دیں, ورنہ یہ نہیں ہے کہ جتنا کمانا ہے وہ سارا صدقے میں ہی دے دینا ہے. اپنے آپ کو فوکس کریں, اتنا ہی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, لیکن اتنا کر دیں, اخلاص کے ساتھ, یقین کے ساتھ کر دیں. اس کے اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے گرہن. اب ہم بار بار چونکہ بات کروں کہ 12 کے 12 سٹارز کی مطلب آپ کو جو ہے وہ پوری انفارمیشن دے رہا ہوں, تو دونوں گرہنوں کی دے رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ایک گرہن کی بات نہیں کر رہا, میں 3 جولائی کی بات نہیں کر رہا, صرف میں 17 جولائی کی بات بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. تو ان دونوں گرہنوں میں جیمنائی کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑا امپیکٹ تعلیمی معاملات, یعنی وہ جو سارے اسٹوڈنٹس جو تعلیم میں ہیں, وہ ٹریننگز میں ہیں, ان سارے اسٹوڈنٹس کو, یا وہ تمام لوگ جو اپنی محکمانہ ٹریننگز میں ہیں, یا وہ تمام لوگ جو اپنی جو ہے وہ کسی بزنس کے کسی معاملات کی ٹریننگز میں ہیں, کوئی مشینیں چلانا سیکھ رہے ہیں, ان کے لیے دباؤ آ سکتا ہے. ذہنی معاملات الجھ سکتے ہیں, کبھی کسی میں پڑھائی کے معاملات میں اگر آپ کا سوچ, آپ کا جو ہے وہ کسی چیز کو یاد رکھنا, یا کوئی سکن الرجی ٹائپ کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں, آنکھوں میں درد ہو سکتا ہے, ڈپریشن ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ ایک چیز بڑی اہم, یہ کنجکشن مجھے نظر آ گئی, یہ میں صرف نظر کرنے جا رہا تھا, جو کنجکشن سب سے بڑی ہے ان دونوں گرہنوں میں, وہ تمام لوگ جو اپنی جائے پیدائش سے دور ہیں, یعنی ان کی پیدائش کسی اور شہر یا کسی اور علاقے کی ہے اور اب وہ کہیں اور زندگی گزار رہے ہیں, وہ بہت زیادہ احتیاط کر لیں جیمنائی میں. یعنی اگر وہ اپنے شہر میں یا اپنے علاقے میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے, مطلب اب ٹیکنیکلی ہم اس کو 50 کلومیٹر سراؤنڈنگ کو مان لیتے ہیں کہ وہ سیم ایریا ہوتا ہے, تو 50 کلومیٹر دائیں بائیں سے ادھر ادھر کے علاوہ اگر اپنی 50 کلومیٹر سے دور ہیں اپنی جائے پیدائش سے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ احتیاط ضرور کر لیں, ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. قانونی معاملات اگر کوئی چل رہے ہیں, خاص طور پہ ازدواجی حوالوں سے جو ہے کوئی قانونی معاملات چل رہے ہیں, یا کوئی ایسے معاملات قانونی جس میں کوئی فزیکل ریلیشنز وغیرہ انوالو ہیں, تو وہ بہت زیادہ احتیاط کر لیں. ایسی صورت میں ملٹیپل ریلیشن شپ کے چانسز ہوتے ہیں, ان نیچرل ریلیشن شپ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ سوچ بہت زیادہ نیگیٹو ہو رہی ہوتی ہے, اور ایسی صورت میں انسان کی انا یا ضد اس کو کسی نہ کسی قانونی پیچیدگی میں ریلیشن شپ یا سیکس کے حوالے سے پھنسا سکتی ہے. یہ بڑا ہائی ٹائم ہے. ڈرانے کا مقصود نہیں ہے, میں اتنے سال سے آپ کے ساتھ ہوں, آپ اتنے سال سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ہمیں لائک کر رہے ہیں, تو شاید آپ کو آئیڈیا ہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نہ ڈرائیں, لیکن یہ سچویشن سیریس ہے. تو الارمنگ سچویشن کا مطلب الارمنگ سچویشن ہوتا ہے. سو اپنے آپ کو فوکس رکھیں. جیمنائی جو ہے وہ اگر زبرجد یا زمرد پہن لیں اور اپنے گھر میں جو ہے وہ کوئی کانٹے دار پودا, کوئی کانٹے دار لیمو یا کوئی ایسا پودا جو پانی میں لگ سکے, منی پلانٹ کی بیل پانی میں لگا لیں, یا کوئی ایسا پودا جو پانی میں چلتا ہو وہ لگا لیں, تو حالات کافی بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ نماز کسوف کا میں نے جیسے عرض کیا, اور ہاں وہ ہم ایک اور چیز رہ گئی, ٹورس کے ضمن میں بھی ہم وہ بتا دیں کہ ٹورس والے بھی اگر لاجورد پہن لیں, ٹورس کی بات کر رہا ہوں, جیمنائی کی تو میں نے کر لی ہے, ٹورس رہ گیا تھا. ٹورس والے اگر لاجورد پہن لیں اور اپنے گھر میں سفید گلاب لگا لیں یا موتیے کے پودے لگا لیں, اور سورہ
کو اپنی جو ہے وہ اس میں ورد میں رکھیں، ایک آدھ بار روز پڑھ لیں اور پانی پئیں دل میں 3 بار اللہ کہہ کے، تو ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جیمنائی والے بھی 3 بار اللہ اللہ کہہ کے دل میں ویسے ہی پانی پئیں، اور پانی والے پودے میں نے ان کو بتا دیے ہیں وہ لگا لیں، اور ان کے نام کے ساتھ جو سورت میچ کرے گی وہ سورہ مزمل ہے، ایک آدھ مرتبہ اس کی تلاوت کر لیں اور بس، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ کینسر بڑا ہی اہم ہے، کینسر اس لیے بڑا اہم ہے کہ یہ دونوں گرہن جو ہیں، یہ خاص طور پہ پہلا گرہن جو ہے یہ لگنا ہی کینسر میں جا رہا ہے، تو مسئلہ تو بنے گا۔ کینسر میں یہ گرہن لگ رہا ہے اور خاص الخاص احتیاط بھی کینسر ہی کو کرنی ہے۔ سوچیں، جلد بازیاں اور کاروباری معاملات، تعلیمی معاملات، اور سب سے بڑی کنجکشن نیک نامی میں کمی، بدنامی، رسوائی کا اندیشہ ہے۔ کچھ ایسے تعلقات جو انسان نے اپنے گھر والوں کو یا لوگوں کو نہیں بتائے ہوتے، وہ کھلنے کے چانسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہم بار بار پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بات کرتے رہے ہیں کہ کچھ محبت کے معاملات یا کچھ معاملات کھلنے کے چانسز ہیں، سوشل سرکل میں کمی کا امکان بنے گا، اگلے گرہن میں بھی یعنی 17 جولائی والے میں بھی مالی نقصان کا اشارہ ہونے کے چانسز ہیں، ازدواجی تعلقات اور جنسی صحت بہت زیادہ متاثر ہونے کے چانسز ہیں۔ کوئی ایسی جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے ایشوز جو آپ کے ریلیشن سے یا آپ کے جو ہے وہ ازدواجی تعلقات سے جن کا تعلق ہے وہ خراب ہونے کے چانسز ہیں، بہت احتیاط کر لیں۔ خاص طور پہ اگر یہ نماز کسوف یا نماز خسوف کے علاوہ ان دونوں گرہنوں میں خاص طور پہ پرل پہن لیں یا جو ہے مون سٹون پہن لیں، یا پھر سرخ عقیق ہی، وہی 8 کونوں والا سرخ عقیق جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے منسوب انگوٹھی ہے وہ پہن لیں، تو ان کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے، کافی بہتری کی طرف چیزیں ان کی آئیں گی۔ اس کی پارٹنرشپ کے جو ہے ایک اور کنجکشن، میں تو کینسر کو چھوڑ رہا تھا لیکن ابھی ایک اور کنجکشن نظر آ گئی، پارٹنرشپس، خاص طور پہ بزنس پارٹنرشپ اور ان کی جو ہے وہ لائف پارٹنرشپ، دونوں میں بریک اپس کے چانسز ہیں، طلاق کی شرح بڑھنے کے چانسز ہیں، جذباتیت کی وجہ سے، رولا ڈالنے سے، یا مطلب کسی چیزوں کا اگر آپ کو لگے کہ آپ کے کوئی معاملات بگڑ رہے ہیں تو فوراً جواب دینے کی بجائے تحمل مزاجی بہترین جو ہے وہ اس کا اثر کو توڑنے کے لیے بہترین ہوگی۔ تحمل مزاجی کو اپنا شعار بنا لیں۔ لیو کی بات کر لیں اس گرہن میں، تو لیو کے لیے یہ بہت سارے حوالوں سے اچھا ہے یہ گرہن، خاص طور پہ سورج گرہن جو ہے، کیونکہ ان کے جو خفیہ دشمن ہیں یا کوئی ایسے معاملات جو ان سے ان کو نظر لگتی ہے، حسد لگتی ہے، حسد کے اثرات ہوتے ہیں، کوئی جادو وغیرہ ہونے کے اثرات ہوتے ہیں، یا تو وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کر لیں گے، پتہ لگ جائے گا کون ہے، یا پھر وہ دشمن خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ دوسرا سب سے بڑی اچھی کنجکشن ان کے لیے جو بنے گی، روحانیت کے راستے دوبارہ کھلنے کے چانسز ہیں۔ ان کے راستے پچھلے عرصے میں کچھ بند ہو رہے تھے، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کم ہو رہا تھا، بانڈنگ بہت اچھی تھی لیکن پریکٹیکل اسپرچویلٹی ان کی کم ہو رہی تھی، اشارے خواب میں ظاہر میں ہونا کم ہو رہے تھے، وہ بہت تیزی سے بڑھیں گے۔ فیملی لائف میں علیحدگی، اختلافات یا جو ہے وہ تعلقات میں یعنی ریلیشنز میں بریک اپس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دونوں گرہن چونکہ ایک ہی طرح کے اثرات جو ہے اس کے مرتب ہوں گے۔ ایک اور چیز، ایک بڑی اہم چیز کنجکشن ناظرین اس میں بتائیں کہ پاکستان 14 اگست میں بنا اور پاکستان بھی لیو میں فال کرتا ہے، اس لیے پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی اس گرہن کے کوئی اچھے اثرات ہونے کے توقع نہیں ہے، اس کے کافی مشکل جو ہے اثرات پاکستان کے اوپر بھی ہونے کے تعلق ہیں اور مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا لوگوں کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ خفیہ دشمن سامنے آ جائیں گے، تو پاکستان کے جو خفیہ دشمن ہیں، جو ایجنسیز وغیرہ، یہ وہ دنیا کی پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں،
وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی، اور چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں چونکہ لیو ہے تو ہم نے سوچا کہ پاکستان کی بھی چلیں بات کر لیں، تھوڑی سرسری سی بات کر لیں۔ اور حکومت کے لیے مشکلات بھی مزید سامنے آنے کے چانسز ہیں۔ صدقہ بنے گا گولڈن یا یلو کلر کا، کپڑا خاص طور پہ کہ جو ہے وہ صدقے کے طور پہ دے دیں، گولڈن یا یلو کلر کا، سوٹ لے دیں، شرٹ لے دیں، کوئی بھی، اللہ کو کوانٹٹی سے غرض نہیں ہے، اللہ اخلاص دیکھتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر روبی پہن لیں یا گولڈن ٹوپیز پہن لیں، خاص طور پہ گولڈن ٹوپیز پہن لیں اور یہ پورا مہینہ گولڈن ٹوپیز پہنے رکھیں، ایون چاند گرہن کے اثرات میں بھی وہی گولڈن ٹوپیز آپ کو سپورٹ کرے گا۔ گھر میں گلاب کے پودے، کانٹے دار گلاب جسے ہم عرف عام میں دیسی گلاب کہتے ہیں، اس کے پودے لگا لیں، جیسے جیسے وہ مطلب اس میں پتے نکلیں گے، پھول نکلیں گے، تو آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ چاندی کی کوئی چیز ضرور ہاتھ میں پہن لیں، خواتین اگر سونے کی پہن لیں کوئی چیز تو بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پانی بہت ضروری ہے، دل میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پئیں تاکہ جتنے نیگیٹو امپیکٹ ہوں وہ آپ کے اندر سے، جتنا ڈوب کے دل میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پئیں گے اتنا آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو لے کے وہ جسم سے باہر جاتا چلا جائے گا، وہ لازمی کر لیں۔ سورہ شمس چاند گرہن کے سورج گرہن کے دنوں میں، اور سورہ قمر چاند گرہن کے دنوں میں، یعنی 17 جولائی کے قریب سورہ قمر، اور جب یہ سورج گرہن لگا ہو تو سورہ شمس لیو والوں کے لیے سب سے بہترین ہے، اس کا جو ہے وہ ورد ضرور کر لیں، حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ اب ہم بات کریں ورگو کی، تو ورگو کے لیے بھی یہ گرہن جو ہے وہ سب سے پہلی کنجیکشن اس کی محبت میں بے وفائی، محبت کے معاملات اس مہینے جولائی میں تقریباً 12 میں سے 12 سٹارز کے محبت کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے کم خراب ہوں، کسی کے زیادہ خراب ہوں، لیکن محبت کے معاملات اور وہ آپ کی ریلیشنز وغیرہ وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ سو کیور اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی قربت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ سب سے بڑی کنجیکشن 3 جولائی میں اور 17 جولائی دونوں گرہنوں میں قریبی دوستوں سے، قریبی تعلقات سے وابستہ توقعات پوری نہیں ہوں گی۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں ناکامی کا اشارہ ہے۔ خواہشات نیگیٹو ہی ہیں، پازیٹیو کی بات نہیں کر رہے ہیں، نیگیٹو خواہشات، کسی کو پا لینے کی چاہت، کسی سے کچھ کرنے کی چاہت، کسی سے کچھ مادی وسائل کے حصول کی چاہت ناکام ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اس مائنڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے، ایک خاص مائنڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کو اچھائی برائی کی زیادہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کو ناکامی اور کامیابی کی بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اپنے برے کام میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی ڈپریسنگ مومنٹ ہوتا ہے۔ سو اپنے آپ کو فوکس رکھیے گا۔ ہاں، بدنامی کے چانسز بھی بن رہے ہیں، سوشل سرکل میں کمی کے بھی چانسز بن رہے ہیں۔ ذہنی صلاحیت میں خیر بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ ذہنی صلاحیت میں جب آپ کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچنے کی صلاحیت بہت تیز ہو جاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں انسان ایول جینیس ہو جاتا ہے، ایول جینیسنس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کنجیکشن، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی بیماری کا سامنا ہے یا جن کی ہڈیاں سینسٹیو ہیں، جسم میں کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ خاص طور پہ احتیاط کریں، کیونکہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی کے واضح اشارے نظر آ رہے ہیں ان دونوں گرہنوں میں۔ سبز رنگ کا صدقہ خصوصی طور پہ پہننے والی چیزوں میں کوئی کپڑا، کوئی شرٹ کسی کو لے دیں، انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر اپنے گھر میں للی کے پودے لگا لیں، یا کوئی ایسے پودے جو پانی میں لگ سکیں، پانی میں، مٹی کی بات نہیں کروں، وہ ایسے پودے، منی پلانٹ ہو گیا یا کوئی ایسے پودے جو پانی میں لگ سکیں وہ پانی میں لگا لیں۔
नीलम या रेड टोपैज, नीलम या रेड टोपैज यानी सुरख पुखराज पहन लें और 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लें। और आपके नाम के साथ जो सूरह कुरान पाक की सबसे ज़्यादा मैच करेगी वो सूरह अल असर है, उसको अपने विरद में रखें। जब भी पानी पिएं, ये लाजमी सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि जब भी पानी पिएं दिल में 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएं, बहुत ज़रूरी है। लिब्रा की बात कर लें तो घरेलू मामलात में तो बेहतरी आ रही है। वो जो घरेलू मामलात उलझ रहे थे उसमें ये ग्रहण बेहतरी लेके आएगा। जायदाद और माली मामलात में बेहतरी तो आ रही है, लेकिन रुकावटें आएंगी, रुक रुक के काम होंगे, हो ज़रूर जाएंगे। हाँ, ये कंजक्शन बड़ी अहम है इनकी, ये इस ख़ास तौर पे 3 जुलाई वाले ग्रहण की, कि पुराने चैलेंज तो सारे ठीक हो जाएंगे, पुराने चैलेंज तो मुकम्मल हो जाएंगे, आपकी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, नए चैलेंज सामने आ जाएंगे। तो फिर एक दरिया से निकलेंगे तो दूसरे दरिया का सामना होगा। नया काम शुरू करने के हवाले से, सरमायाकारी शुरू करने के हवाले से, बिज़नेस की नई शाखें खोलने के हवाले से मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना। इसलिए अभी कोशिश करें कम अज़ कम 1 माह, बल्कि जो है वो 3-4 अगस्त तक नए काम जो है वो करने की कोशिश मत करें। नौकरी पेशा अफराद को नौकरियां मतलब या उनमें कोई प्रॉब्लम आने का, या नौकरियां जो लोग ढूंढ रहे हैं उनको नौकरियां ना मिलने का ख़तरा बहरहाल मौजूद है दोनों ग्रहणों में। मोहब्बत में शिद्दत पैदा हो सकती है। मोहब्बत में शिद्दत पैदा होने से अपने से बड़ी उम्र के खाओ खातून हो, खाओ कोई शख्स हो, अगर आप उनसे मोहब्बत के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अपने से बड़ी उम्र के। ये कंजक्शन में जो है इसको ख़ास तौर पे बता रहा हूँ कि अपने से बड़ी उम्र के लोगों में ये असरात लाज़मी आ रहे हैं। कारोबारी मामलात बहरहाल बेहतर हो जाएंगे, घरेलू मामलात बेहतर हो जाएंगे, फैमिली लाइफ बेहतर हो जाएगी, मियाँ बीवी के अफेयर्स, बहन भाइयों के ताल्लुकात, ये इन दोनों ग्रहणों में बेहतर होने के चांसेस हैं। लेकिन नए ताल्लुकात, नई शादियाँ और उसमें रौले, वो भी होने के चांसेस हैं। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सफ़ेद खाने वाली चीज़ का सदका, सफ़ेद खाने वाली, कोई चीनी दे दें, कोई खीर पका के दे दें या दूध दे दें, सफ़ेद खाने वाली चीज़, किसी को थोड़ा बहुत दूध ले दें, किसी के बच्चों को दूध पिला दें, दैट इज़ इनफ। कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मतलब आप आसानी से कर सकें उतना कर दें, लेकिन कर ज़रूर दें, कर ज़रूर दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और अपने घर में चंबेली के यानी जैस्मीन फ्लावर्स लगा लें, या मोतिये के फ्लावर्स लगा लें, या सफ़ेद गुलाब लगा लें। ओपल, ख़ास तौर पे वाइट ओपल जो है वो ज़रूर पहन लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सूरह कहफ, उसकी तिलावत एक बार बेशक महीने में कर लें या हफ्ते में एक बार कर लें, सूरह कहफ जो है वो ज़रूर पढ़ लें, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए ये दोनों ग्रहण मुश्किलात लेके आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो सिचुएशन बन रही है वो जल्दबाजी, जज्बातियत, इमिग्रेशन और रूहानियत से दूरी। ये चीज़ें जो हैं वो क्योंकि इनके अंदर रूहानियत होती है, ये अपने आप को फ़ील करेंगे, ये अल्लाह से दूर हो रहे हैं, इबादत की तरफ रुझान कम हो रहा है, चीज़ें इनको जो है वो परेशान करती हुई नज़र आएंगी। अलबत्ता बिज़नेस में कामयाबी के जो चांसेस हैं वो रहेंगे, मौजूद तो रहेंगे, लेकिन उनकी स्पीड कम हो जाएगी, रुक रुक के रुकावट के साथ कामयाबी मिलेगी। इमिग्रेशन पे अगर आप जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपने मुल्क से जो है वो जाना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा नहीं है। इस टाइम में अप्लाई मत करें।
لیکن اگر آپ کو لازمی اپلائی کرنا ہے تو پھر اپنا پہلے ایک دفعہ مکمل ذائچہ بنوا لیں. اگر چانس ہوتا ہوگا تو اپلائی کیجیے گا, ورنہ کوشش کریں نہ ہی کریں. قانونی معاملات جو اس وقت عدالت میں موجود ہیں, جن اسکارپیو حضرات یا خواتین کے ان میں الجھاؤ کے چانسز زیادہ ہیں. 17 جولائی کا گرہن بھی امیگریشن کے اوپر شدید دباؤ لے کے آ رہا ہے, جذباتیت لے کے آ رہا ہے, خاندانی اختلافات لے کے آ رہا ہے, اور گھریلو معاملات الجھ رہے ہیں. یہ اسکارپیو کے لیے یہ جولائی جو ہے وہ دباؤ ہی رہے گا ان گرہنوں کی وجہ سے. سرخ رنگ کا, یعنی آپ اسے کہتے ہیں شاکنگ ریڈ کلر کا یا چمکدار سرخ رنگ کا کوئی کپڑا صدقے میں ضرور دے دیں. کوئی شرٹ, کوئی چادر, کچھ بھی, کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال ضرور دے دیں. حالات بہتری کی طرف جو ہے وہ ابھی فوری طور پہ جانے کا امکان نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ نیلم یا پکھراج, سرخ پکھراج, ریڈ ٹوپیز جو ہے وہ پہن لیں. گھر میں سرخ پھول یعنی سرخ گلاب لگا لیں, یا کوئی بھی سرخ پھول جس میں سرخ رنگ کے پھول لگ رہے ہوں جس پودے میں, وہ گھر پہ لازمی لگا لیں. اور اگر کوئی کانٹے دار پودا لگا سکیں, اگر خاص طور پہ جو کانٹے دار لیمو ہوتا ہے وہ اگر گھر پہ لگا سکیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ دے گا. قرآن پاک کی جو سب سے زیادہ صورت آپ کو سوٹ کرے گی وہ سورۃ جن. سورۃ جن کے جو ہے اس کی ایک بار تلاوت کر لیں یا ہفتے میں ایک بار تلاوت کر لیں, بس بہت ہے. درود پاک جتنا زیادہ پڑھ سکیں اتنا زیادہ پڑھیں. حالات آپ کے حق میں آئیں گے لیکن ٹائم لگے گا. ابھی یہ مہینہ مطلب شاید آپ کو یہ لگے کہ ہم ڈرا رہے ہیں, لیکن یقیناً اگر ہم آپ کو اپنی جو سچویشنز ہیں اور جو آپ کی موجودہ سچویشنز ہیں اسے مکمل طور پہ آگاہ نہ کریں, تب بھی یہ ہمارے پروفیشن کے ساتھ زیادتی ہوگی یا ہمارے پروفیشن کے ساتھ بددیانتی ہوگی جو ہم نہیں کر سکتے, وہ ممکن نہیں ہے. سیجیٹیریس کی بات کر لیں تو سیجیٹیریس کے لیے جو ہے صحت کے معاملات 3 جولائی اور 17 جولائی دونوں میں صحت کے معاملات کی طرف خاص طور پہ دباؤ آ رہا ہے. اور سب سے زیادہ گرہن کے اثرات کینسر اور سیجیٹیریس پہ ہونے کے امکان ہے. سب سے زیادہ یہ لوگ اس سے سفر کریں گے. ان کو ایسا محسوس ہوگا شاید یہ زندگی میں ناکام ہو گئے. ان کو ایسا لگے گا جیسے ان کی نا امید ہو جائیں گے. ڈپریشن, خود اعتمادی ختم ہوگی. بہت ضروری ہے کہ اپنے اوپر فوکس کریں. جو ریمیڈیز ہم آپ کو بتائیں, اور خاص طور پہ وہ جو پانی پینے والا طریقہ آپ کو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ آنکھیں بند کریں, دل میں 3 بار اللہ کہیں اور پانی پی لیں, وہ جتنا آپ جو ہے وہ کر سکیں وہ بہتر ہے. صبر اور تحمل سے جو ہے وہ کریں, جو ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات کو کریں. ہاں ایک اور چیز بڑی اہم کنجکشن ہے, اگر آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں تو پھر ایسا کوئی کام مت کیجئے گا کہ جس میں آپ کو کسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے, یا جلد بازی میں کوئی گاڑی ایسی نہ کریں کیونکہ حادثات کا خطرہ برقرار ہے. وراثتی معاملات, جائیداد کی معاملات میں تقسیم کے معاملات الجھ سکتے ہیں, اور صحت کے معاملات خاص طور پہ سٹمک اور ریپروڈکٹری آرگن, اس سے ریلیٹڈ صحت خراب ہو سکتی ہے. آپ کے کوئی جنسی صحت بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے, اس میں احتیاط کر لیں. یہ دونوں گرہن اور لین دین کے معاملات خاص طور پہ بینک سے قرض لین دین کے معاملات, HBFC وغیرہ سے گھر کے لیے کوئی لون یا فائنینسنگ کمپنی سے یا کوئی چیزیں انسٹالمنٹس پہ لینے سے خاص طور پہ گریز کریں. یہ معاملات الجھ سکتے ہیں, کوئی ڈپریشن بھی بن سکتا ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کوئی فروزہ پہن لیں, یا سرخ عقیق کو چکور کٹ والا پہن لیں, یا پھر
हाँ बस यही पहन लें और कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, बस इनमें से कोई लें, या चांदी की कोई चेन या ब्रेसलेट या कुछ चीज़ चांदी की, और ख़वातीन भी चांदी की चेन या कोई चीज़ अपने हाथ में पहन लें, वो उनके लिए बेहतर रहेगा। घर में ऐसे पौधे जो पानी में लग सकते हों, ऐसे पौधे जो पानी में लग सकते हों, मनी प्लांट या कोई भी ऐसे जो पानी में लग सकते हों, वाटर लिली जिसे हम कहते हैं उस तरह के पौधे, या नरगिस के पौधे जो है वो लगा लें, कोई एक आध पौधा मिट्टी में लगा लें, कोई ऐसे पौधे जो पानी में लग सकते हैं वो भी, और अगर ये लिली वाटर लिली वगैरह के पौधे मिट्टी में लग सकें तब भी अगर लगा सकते हों तो ज़रूर लगा लें। या फिर सफ़ेद कलर के कुछ सफ़ेद गुलाब या मोतिया के पौधे घर पे लगा लें, हालात आपके हक़ में आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है, ख़ास तौर पे परिंदों को कोई खाना कोई चीज़ें डालनी शुरू करें, परिंदों को, कौवों को, चिड़ियों को, कुछ भी, और कोशिश करें अगर आप अपने नाश्ते से पहले डाल सकते हैं तो वो बहुत बेहतर है, हालात आपके हक़ में इंशाल्लाह जाएंगे। कैप्रिकॉर्न की बात कर लें तो कैप्रिकॉर्न के लिए भी ये मामलात ये अहम तरीन कंजक्शन है। मोहब्बत के मामलात कैप्रिकॉर्न में 3 जुलाई से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा ख़राब होंगे, लेकिन 17 जुलाई के जो है ग्रहण जो है वो मोहब्बत के मामलात को इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करेगा, अलबत्ता करेगा। मस्बत सोच, तामीरी सोच ज़रूर पैदा होगी, लेकिन उसके साथ साथ जल्दबाजी, जज्बातियत का असर भी होगा। कोई नया काम करने से गुरेज कर लें, और हाँ इस वक्त इंसान के अंदर जल्दबाजी, जज्बातियत, और दूसरा उसका वो जिसे हम कहते हैं कि स्पीकिंग पावर जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। बाद औक़ात इंसान फ़्लो में, बहस में या किसी ऐसी जगह ऐसी बातें बोल जाता है जो किसी की दिल आज़ारी का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से उनका सोशल सर्कल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है, और फिर इनके कोई पार्टनरशिप्स अगर में हों या पार्टनरशिप्स में हों, रिलेशनशिप्स हों, उसमें इंसान को ऐसी बातें कर जाए तो पार्टनरशिप्स टूट जाती हैं, रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। शादीशुदा लोग ख़ास तौर पे जो है वो एहतियात कर लें, उनकी चीज़ें फैमिली अफेयर डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, और गैर शादीशुदा लोग मोहब्बत में बेवफाई का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाएं। इसके अलावा मल्टीपल रिलेशनशिप्स के भी इशारे बहुत ज़्यादा हैं इन ग्रहणों में, लेकिन चूँकि इसके साथ साथ अहम कंजक्शन यानी सोच पॉजिटिव हो रही है, अंदर से ज़मीर मलामत कर रहा होगा, बाहर से आप कुछ और कर रहे होंगे, अंदर से ज़मीर मलामत कर रहा होगा। सो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक जंग की सी सिचुएशन होगी, और आन करीब वो पॉजिटिविटी की फतह होगी आपके अंदर, आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे रूहानी लहालों से भी, और अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। सोच तमीरी होगी, ऐसी सूरत में प्लानिंग की तरफ ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अगर तो वो डायमंड पहन सकते हैं वेल एंड गुड, या फ़िरोज़ा पहन सकते हैं, या फिर रूबी पहन सकते हैं, याकूत पहन सकते हैं, तो उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। कार्नेशंस, डैफोडिल या छोटे छोटे जंगली फूल जो मुख्तलिफ़ रंगों में होते हैं, या गुल दाऊदी, इस वक्त तो उसका खैर सीज़न भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो, या कोई ऐसे फूल जो मुख्तलिफ़ रंगों के डिफरेंट कलर फ्लावर्स जो हैं वो अपने घर में लगा लें, हालात बेहतर होते जाएंगे। सूरत कुरान पाक की जो सबसे ज़्यादा इनको जो है वो ताकत देगी वो सूरह अल-फजर, सूरह अल-फजर वल फजर वलयालिन अश्र वाली सूरत जो है वो उसको पढ़ना शुरू करें, और जब भी पानी पिएं आंखें बंद करें, डूब के दिल में 3 बार अल्लाह कहें और पानी पी लें। सुरख रंग का सदका, और सुरख रंग का अगर खाने वाली चीज़ों में दे दें, यानी गोश्त वगैरह, यानी सुरख गोश्त, वो वाइट मीट की बात नहीं कर रहा हूँ, सुरख गोश्त दे दें या सुरख कपड़ा दे दें, दोनों इक्वली इनके ऊपर इम्पेक्ट करेंगे। सुरख
اور سرخ میں شوخ سرخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سرخ میں میرون کلر یا ڈل ریڈ شیڈز جتنے بھی ہیں اس کا کپڑا کوئی لے دیں تو حالات ان کے حق میں کافی بہتر ہوں گے۔ ایکویریس کی بات کر لیں تو سب سے بڑا ان کی جو 3 جولائی اور 17 جولائی دونوں گرہنوں کی کنجکشنز بن رہی ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ جادو، بری نظر، حسد کا خطرہ ہے۔ اولاد کے مسائل ہو سکتے ہیں، اولاد کی پیدائش میں بھی اور آپ کی ریلیشن شپس میں، یعنی آپ کی سیکشول ہیلتھ میں بھی بہت زیادہ مسئلے ہونے کے چانسز ہیں۔ محبت میں بے وفائی کا چانس بہت زیادہ، یعنی ان کی زیادہ تر رومانس ہی خراب ہوگا۔ زیادہ تر دوستوں سے تعلقات جو ہیں یا دوستوں سے وابستہ توقعات ہیں، تعلقات خراب ہونے کے چانسز ہیں، توقعات نہیں پوری ہونے کے چانسز ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کے اندر ڈپریشن بن جاتا ہے، انسان فرار کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور کسی نشے یا کوئی پارٹیز یا اس قسم کی چیزوں میں یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی شراب نوشی یا کوئی پل وغیرہ یا کوئی کس قسم کے نشے کی طرف جاتا ہے۔ سو اپنے آپ کو فوکس رکھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایسی صورت میں جب یہ آپ کی سچویشن بن رہی ہو کہ بری نظر کے اثرات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، جادو ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنا اظہار کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر جادو ہے تو اس کا توڑ ٹائملی یا ہونے سے پہلے کوئی اظہار کر کے اس کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کسی سے بھی، کوئی بھی اگر آپ کے قریب ہیں، کوئی زوڈک کنسلٹنٹ ہیں، کوئی بھی کسی سے بھی اگر آپ کروانا چاہیں تو ضرور لازمی کروا لیجئے گا۔ ایسی صورت میں اپنی بیلانگنگز کی حفاظت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کوئی چوری ڈکیتی یا کچھ اس قسم کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو حفاظت کریں۔ اور بس قانونی معاملات میں جلد بازی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے قانونی معاملات کوئی ایسے ہیں جو لنگر آن ہیں تو یہ مہینہ بھی ان کو لنگر آن ہی رہنے دیں۔ یہ مہینہ قانونی معاملات کو اگر آپ روک سکتے ہیں یا مطلب اس میں کچھ کمی لا سکتے ہیں تو لانے کی کوشش کریں، اگلے مہینے میں وہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کالے رنگ کا کوئی صدقہ ضرور دے دیں، اور خاص طور پہ کالے رنگ کا کپڑا صدقہ دے دیں۔ کسی کو کچھ چادر، شرٹ، کپڑے وغیرہ کچھ لے دیں، حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یہ میں نے دونوں گرہنوں کی چونکہ کنجکشنز اکٹھی بتائی ہیں اور یہ دونوں کی تقریباً ایک جیسی کنجکشنز ہیں، اور جب دونوں گرہنوں کی کنجکشن بالکل تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں تو پھر بہت زیادہ دباؤ اور بڑھ جاتا ہے، پھر وہ دونوں کا دباؤ آ جاتا ہے تو پھر چیزیں کافی الجھ جاتی ہیں۔ اور پھر میں نے جیسے بات کی، درمیان کے 15 دن 3 جولائی سے لے کے 16-17 جولائی تک کے درمیان کے یہ جو 15 دن ہیں، یہ بہت اہم دن ہیں۔ ان کے اندر خاص طور پہ احتیاط کر لیجئے گا، یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ آخری سٹار پائسز کے اوپر یہ گرہن جو ہے وہ نیگیٹو اثرات کم ڈال رہا ہے، ہاں البتہ ڈال رہا ہے، اور پازیٹیو اثرات زیادہ کر رہا ہے۔ ان کی سوچ مثبت ہو رہی ہے، ان کا قرضہ اترنے کے چانسز ہیں، ان کی ہیلتھ بہتر ہونے کے چانسز ہے، ان کے دشمن کھل کے سامنے آنے کے چانسز ہے۔ اسی صورت میں دباؤ بھی آ جاتا ہے، سوچیں بڑھ جاتی ہیں، ڈپریشن ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، لیکن اوورآل یہ چیزیں ان کے لیے بہتر ہو جائیں گی، سوچ مثبت ہوگی، اور عملی اقدام اٹھانے کے لیے یہ بڑا ہائی ٹائم ہوگا۔ ان کو اپنے اندر چستی، پھرتی، اعتماد اور اس قسم کی چیزیں نظر آئیں گی۔ ایسی صورت میں ان کے جو تاخیر کے شدہ کام ہوتے ہیں، وہ کام جو ان کے رک رہے ہوتے ہیں، وہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، ہم نے اچھی باتیں تو ساری بتا دی ہیں، اب ذرا نیگیٹو باتیں بھی کر لیں تو ان کا جو سب سے زیادہ ان کے اوپر اثر آ رہا ہے وہ ان کے رومانس کے اوپر، اس گرہن کا اور اگلے گرہن کا، ان کے رومانس کے اوپر، ان کی جذباتیت کے اوپر، ان کے ملٹیپل ریلیشنز کے اوپر بہت زیادہ اثر آ رہا ہے۔ ان کی جو ہے وہ روحانی سپورٹ تو ان کو مل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ بڑا جو ہے وہ سموتھ چل رہا ہے، لیکن ایسی صورت میں نیگیٹیوٹی کا دباؤ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ جیسے ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن، جس پیس کے اوپر اچھائی ہوگی اسی پیس کے اوپر برائی ہوگی، اور جب ان کے اندر یہ چیزیں روحانی امپیکٹ تیز ہوتا ہے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر مستزاد یہ، یعنی اس کے اوپر مزید یہ کہ سورج اور چاند گرہن جو ہیں وہ ان کی نیگیٹیوٹی کو پرووک کر رہے ہیں،
ان کے اندر لسٹیس بیہیویئر کو پرووک کر رہے ہیں، ایسی صورت میں انسان بدنامی میں بھی گر سکتا ہے، ملٹیپل ریلیشنز میں بھی گر سکتا ہے، ان نیچرل ریلیشنز میں گر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں کوئی ایسے تعلقات بھی بنا سکتا ہے کہ جو وہ پبلک میں شیئر نہیں کر سکتا، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو نہیں بتا سکتا۔ ایسے تعلقات میں پھنسنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ زرد رنگ کا صدقہ، زرد یعنی لائٹ یلو کلر کا کوئی کپڑا، کوئی شرٹ، کچھ بھی صدقے کے طور پہ لازمی دے دیں، اور یاقوت ضرور پہن لیں۔ اس کے علاوہ یاقوت کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ زمرد پہن لیں تو بہت ہی بہتر ہوگا، خاص طور پہ یاقوت اور زمرد جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، وہ ضرور پہن لیں۔ اور اپنے گھر میں کانٹے دار پودے کوئی بھی، لیکن اگر لیمو لگا لیں، کانٹے دار لیمو، کیونکہ ایک جو لیمو کا پودا ہوتا ہے اس میں کانٹے نہیں ہوتے، لیکن ایک جو ہوتا ہے جس میں بڑے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، جسے ہم عرف عام میں دیسی نیمبو کہتے ہیں، وہ اگر گھر پہ لگا لیں۔ اور اس کے علاوہ گرین کلر کے کوئی ایسے پودے جس میں صرف پتے ہوں، منی پلانٹ کی بیل ہو گئی، کوئی بھی وہ جو ہے وہ کوئی ایسی بیل جس میں پتے ہوں گرین، وہ زیادہ تر، یا ربڑ پلانٹ کا کوئی پودا ہو، یا ایسے پودے جس میں پھول نہ لگتے ہوں لیکن صرف گرین پتے ہوتے ہوں، وہ ان کو اپنے گھر میں لازمی لگا لینے چاہیے۔ وہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کا باعث بنیں گے، اور ان کے لیے جو قرآن پاک کی سب سے زیادہ سپورٹ میں صورت آئے گی وہ سورہ قدر اور سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ دونوں صورتیں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک تلاوت کر لیں، ڈیلی ایک دفعہ کر لیں، بہت ہے۔ پانی جتنا زیادہ پی سکتے ہیں، دل میں 3 بار اللہ کہہ کے اتنا زیادہ پی لیں، ان کے لیے حالات کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ اوورال جو ہے ناظرین، ہم نے یہ ایک اوور ویو دے دیا تمام گرہنوں کا اور تمام سٹارز کا۔ تمام گرہنوں کا مطلب ہے کہ جولائی میں لگنے والے یہ دونوں گرہن، یہ ایکولی، یہ جو ویڈیو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو بڑا پریسائزلی اور بڑا تھورلی چیک کر لیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ آنے والے وقت میں تھوڑا سا اپنی چیزوں کو مینیج کرنے کا جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم بدل نہیں سکتے، یہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، کرنا صرف اللہ نے ہے۔ وہ آج ان کے امپیکٹ کو بدل دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف اور صرف آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس پلان کے مطابق جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک جو انفارمیشن پہنچائیں وہ بڑی پریسائز ہو اور بڑی ٹھیک ہو۔ اس کے علاوہ آپ کچھ جاننا چاہیں، ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کر لیں۔ پھر ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ذائچے موسٹ آف کی بنیاد پہ بنتے ہیں، یہ سارے امپیکٹ ہم نے موسٹ آف کی بنیاد پہ بنایا ہے، یعنی ہر سٹار کے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کے لیے یہی امپیکٹ ہوں گے۔ کچھ حوالوں سے یہ ذائچہ جو ہے یہ بدل جاتا ہے، بعض اوقات مکمل طور پہ اور بعض اوقات جزوی طور پہ، اس لیے جو ہے وہ پرسنل ذائچہ بنانا ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہیں، ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں واٹس ایپ کے ذریعے یا ڈائریکٹ کال کر لیں، ہم آپ کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں آپ کی سپورٹ ہمیشہ سے درکار رہی ہے، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پش کر دیں۔ جب آپ بیل آئیکن پش کریں گے تو اس کے اوپر آپشنز کھلیں گی، اس میں ایک آپشن ہوگی آل کی آپشن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ناظرین، ہم نے آپ سے جو ہے وہ پہلے بھی بات کی کہ ہم آپ سے انفارمیشن آپ سے مانگ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو لائیو شو ہے اس کو آپ کس دن کس ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ کریں۔ اور پھر ہم نے جو یہ کلاسز کا ایک سسٹم شروع کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ہم کلاسز اور جو ہے وہ اسٹرالوجی کی تعلیم دے سکیں، کم از کم بیسک تعلیم آپ کو دے سکیں، تاکہ
آپ اپنے ذائچے کو خود سمجھ بھی سکیں اور آپ کو کم از کم آئیڈیا ہو کہ جس سے آپ ذائچہ بنوا رہے ہیں اس کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا، تو آپ اس کو چیک کر سکیں۔ اس کے لیے بھی ہم نے آپ کی آراء منگوائی تھیں کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ سجیشنز بھی سے بھی آگاہ کریں۔ ہم یہ تینوں چیزیں، ہم پبلک انٹریکشن، ہم اپنے ناظرین، اپنے سننے والوں کے ساتھ اپنی ہر چیز کو سنکرونائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک پیس میں، ایک ڈائریکشن میں چل سکیں اور جو پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ صحیح طریقے تک آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہماری دعا بھی ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت، سلامتی عطا فرمائے، آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیاں ختم فرما دے اور آپ کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔